رات گہری ہو چکی تھی۔ انقرہ کے میدان میں چند گھنٹے پہلے تک تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپیں اور مرنے والوں کی چیخیں گونج رہی تھی، مگر اب ہر طرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو صرف بڑی تباہی کے بعد جنم لیتی ہے۔ ایک خیمے کے اندر ایک شخص خاموش بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، کپڑے گرد سے اٹے ہوئے اور چہرے پر شکست کے آثار نمایاں تھے۔ یہ کوئی عام قیدی نہیں تھا۔ چند دن پہلے تک یہی شخص دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ یورپ کے بادشاہ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ نیکوپولس کے میدان میں اس نے صلیبیوں کے عظیم لشکر کو شکست دے کر خود کو اسلام کا سب سے بڑا فاتح ثابت کیا تھا۔ لوگ اسے با یزید کہتے تھے، مگر تاریخ نے اسے ایک اور نام سے یاد کیا، یلدرم یعنی بجلی، کیونکہ جب وہ حملہ کرتا تو دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ لیکن آج وہ بجلی بجھ چکی تھی۔ خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک شخص اندر داخل ہوا، ایک ایسا فاتح جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے گزرنے کے بعد شہروں میں صرف راکھ باقی رہ جاتی ہے، ایک ایسا شخص جس نے ایشیا کی عظیم سلطنتوں کو اپنے قدموں تلے رونت دیا تھا۔ وہ تھا امیر تیمور۔ تیمور نے قیدی سلطان کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھر آئی۔ اس لمحے صرف ایک بادشاہ قید نہیں ہوا تھا، اس لمحے دو عظیم فاتحوں کی کہانیاں ایک دوسرے سے ٹکرا چکی تھی۔ اس تصادم نے تاریخ کا رخ بدل دیا تھا۔ یہ کہانی ہے باجزید اول کی، عثمانی سلطنت کے اس سلطان کی جس نے اپنی تلوار سے ایک عظیم سلطنت تعمیر کی، لیکن ایک دن خود تاریخ کے سب سے خطرناک فاتح کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ سن 1389 عیسوی بلکان کے پہاڑوں کے دامن میں کوسوو کے میدان میں دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک طرف عثمانی سلطان مراد اول، وہ شخص جس نے عثمانی سلطنت کو ایک چھوٹی ریاست سے بلکان کی سب سے بڑی طاقت بنایا۔ دوسری طرف سربیا کا شہزادہ لازار اپنے بوسنیائی، بلغاریائی اور البانوی اتحاد کے ساتھ موجود تھا۔ یہ عیسائی دنیا کی آخری دیوار تھی، اگر یہ ٹوٹ جاتی تو بلکان عثمانیوں کا ہو جاتا۔ دوستو، جب جنگ شروع ہوئی، عثمانی فوج کی دائیں جانب ایک نوجوان شہزادہ کھڑا تھا، باجزید، سلطان مراد کا بیٹا۔ اس شہزادے کی عمر محض 22 سال تھی، لیکن جنگ میں اس نے جو حملہ کیا وہ ایسا تھا جیسے آسمان سے بجلی گری۔ دشمن کی صفیں اس کے حملے کو نہ روک سکی۔ یہ جنگ تو عثمانیوں نے جیت لی، سربیا کی فوج شکست کھا چکی تھی، لیکن جیت کی خوشی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ میدان جنگ میں سربیا کے ایک بہادر سپاہی میلوش اوبلج نے سلطان مراد تک رسائی حاصل کی اور اسے قتل کر دیا۔ یہ خبر جب باجزید تک پہنچی تو وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ باپ مر گیا اور وہ بھی فتح کے دن۔ لیکن تاریخ میں ایسا ہوتا ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ باجزید نے اسی شام تخت سنبھال لیا، لیکن اس وقت کی روایات کے مطابق ایک ضروری کام یہ تھا کہ اس نے تخت کے دعوے داروں کو ختم کرنا۔ باجزید کا چھوٹا بھائی یعقوب بھی تخت کا دعوے دار تھا، لہٰذا باجزید نے اپنے بھائی کو دربار میں بلایا اور خاموشی سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ یہ عثمانی تاریخ میں قانون فاتح کی پہلی بڑی مثال ہے، جس میں نئے سلطان کو یہ حق حاصل تھا کہ سلطنت کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کرایا جاتا تھا۔ دوستو، ویسے تو اس طرح کے اقدامات ظالمانہ تھے، لیکن اس وقت کی سیاست میں ضروری سمجھے جاتے تھے۔ آخرکار اسی دن میدان کوسوو کی خاک پر خون میں لتھڑے تخت پر باجزید اول سلطان بنا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں باجزید اول کے لقب یلدرم کی۔ ترکی زبان میں یلدرم کا مطلب ہے بجلی، لیکن اسے یہ لقب کیوں ملا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ تیز تھا؟ نہیں، اس کے پیچھے اور بھی وجوہات ہیں۔ جب باجزید نے سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی، اس کے سامنے چاروں طرف خطرات منڈلا رہے تھے۔ مشرق میں اناطولیہ کی ترکمان ریاستیں عثمانی اقتدار کو چیلنج کر رہی تھیں۔ مغرب میں یورپ کے عیسائی حکمران نئی صلیبی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ شمال میں بلکان کے کئی علاقے ابھی تک عثمانیوں کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ لیکن باجزید نے وہ حکمت عملی اختیار کی
جس کا دشمنوں نے بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک محاذ پر توجہ مذکور کرنے کی بجائے بیک وقت ہر سمت سے پیش قدمی شروع کر دی۔ وہ مشرق کی طرف بڑھا اور کرامان، گرمیان، حمید اور تکے جیسی ریاستوں کو ایک ایک کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر بغیر وقت ضائع کیے مغرب کا رخ کیا، جہاں بلغاریہ کے آخری آزاد علاقوں کو فتح کیا اور انہیں اپنی اطاعت پر مجبور کیا اور سلونیک پر عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یہ تمام فتوحات اتنی برق رفتاری سے ہوئیں کہ دشمن حیران رہ گئے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ بایزید کا لشکر اگلا وار کہاں کرے گا۔ جب بھی کسی سرحد پر خطرہ پیدا ہوتا، بایزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا، اتنی تیزی سے کہ لوگوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے آسمان سے بجلی آ گری۔ اس رفتار نے اسے ایک ایسا لقب دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، چلدرم یعنی بجلی۔ لیکن بایزید صرف تیز نہیں تھا بلکہ ذہین بھی تھا۔ اناطولیہ کو فتح کرتے وقت اس نے ایک اہم سیاسی چال چلی۔ بایزید نے بہت ساری ترک ریاستوں کے حکمرانوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی اور پھر رفتہ رفتہ ان چھوٹی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں ضم کر لیا۔ دوستو، یہاں پر بیٹل آف نیکوپولس کا ذکر ناگزیر ہے، کیونکہ یہ وہ جنگ تھی جس نے بایزید اول کو دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ثابت کیا۔ سن 1396 عیسوی پورا یورپ بایزید سے خوف کھاتا تھا، اور یہ ڈر بے سبب نہیں تھا، کیونکہ گزشتہ 7 سالوں میں بایزید اول نے جو کچھ کیا تھا وہ یورپ کے لیے ناقابل یقین تھا۔ لہٰذا پوپ بونیفیس نام نے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ یورپ کے بڑے بڑے شہزادے متحد ہو چکے تھے۔ فرانس کے بادشاہ چارلس ششم نے اپنے بیٹے جان آف برگنڈی کو بھیجا۔ ہنگری کا بادشاہ سگیسمنڈ خود اس جنگ میں شریک تھا۔ ولاکیہ کے حکمران میرچا نے اپنی فوج میدان میں اتاری۔ جرمنی کے شہ سوار، انگریز تیر انداز اور اسکاٹ لینڈ کے جنگجو بھی اس لشکر کا حصہ بن گئے۔ یوں یورپ کے مختلف علاقوں سے آنے والے سپاہی عثمانیوں کے خلاف ایک جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ اس لشکر کی مجموعی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق اس لشکر کی تعداد 70,000 سے 1 لاکھ کے درمیان تھی۔ اس لشکر کا مقصد بایزید کو شکست دینا، قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کرانا اور پھر یروشلم کو آزاد کروانا تھا۔ اکتوبر 1396 دانوب دریا کے کنارے واقع نیکوپولس کا قلعہ ایک عظیم معرکے کا انتظار کر رہا تھا۔ یورپ کی صلیبی فوج دریا عبور کر کے عثمانی سرزمین میں داخل ہو چکی تھی۔ راستے میں آنے والے کئی چھوٹے قلعے ان کے قبضے میں آ گئے، اور ہر نئی فتح کے ساتھ ان کا غرور بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اب عثمانیوں کو شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرانسیسی شہزادے فخر سے اعلان کر رہے تھے، اگر آسمان بھی زمین پر آ گرے تو ہم اسے اپنے نیزوں پر اٹھا لیں گے۔ مگر دوسری طرف بایزید خاموشی سے اپنی چال چل رہا تھا۔ جیسے ہی جاسوس نے اطلاع دی کہ صلیبی لشکر تیزی سے نیکوپولس کی جانب بڑھ رہا ہے، سلطان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اناطولیہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں موجود عثمانی افواج کو فوراً جمع ہونے کا حکم دیا۔ اسی دوران اس نے سربیا کے حکمران استیفان کو، جو بایزید کی اطاعت قبول کر چکا تھا، جنگ کے لیے طلب کیا۔ چند ہی دنوں میں دونوں عظیم فوجیں نیکوپولس کے قریب آمنے سامنے تھیں، اور تاریخ اپنے ایک فیصلہ کن باب کا آغاز کرنے والی تھی۔ جنگ کا آغاز فرانسیسی شہ سواروں نے کیا۔ گھوڑوں پر سوار، لوہے کی زرہیں پہنے، پیدل عثمانی فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ بایزید نے ایک زبردست جنگی چال چلی۔ اس نے اپنی پہلی صف کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ فرانسیسی گھوڑ سواروں نے اسے عثمانیوں کی کمزوری سمجھا اور فتح کے جوش میں بے قابو ہو کر ان کا تعاقب کرنے لگے۔ وہ مسلسل آگے بڑھنے لگے، لیکن جو آگے بڑھتے گئے ان کی صفیں بکھرتی گئیں اور سپاہی تھکن کا شکار ہونے لگے۔ پھر اچانک منظر بدل گیا۔ ایک پہاڑی کے پیچھے چھپی عثمانی گھوڑ سوار فوج بجلی کی طرح میدان میں اتری اور صلیبیوں پر ٹوٹ پڑی۔ اسی دوران دائیں جانب سے سربیائی گھوڑ سواروں نے بھی حملہ کر دیا۔ چند لمحوں میں عثمانی فوج نے صلیبیوں کو 3 اطراف سے گھیر لی۔ ہنگری کا بادشاہ سگیسمنڈ جان بچانے کے لیے میدان جنگ چھوڑ کر دریائے دانوب کی جانب بڑھا اور کشتی کے ذریعے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
فرانسیسی شہزادہ جان آف برگنڈی عثمانیوں کے ہاتھوں قیدی بن چکا تھا۔ شام ڈھلتے ڈھلتے ہزاروں لاشیں دریائے دانوب کے کنارے پر بکھری پڑی تھیں۔ بایزید نے غصے میں یا شاید اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہزاروں قیدیوں کو قتل کرا دیا۔ صرف انہیں زندہ چھوڑا گیا جو تاوان دے سکتے تھے۔ فرانسیسی شہزادے کو 2.5 لاکھ سونے کے سکوں کے عوض رہا کیا گیا۔ اس جنگ کے بعد پورا یورپ صدمے میں تھا، کیونکہ یہ صرف صلیبی جنگ نہیں تھی بلکہ صلیبیوں کا مکمل خاتمہ تھا۔ نیکوپولس کی جنگ کے بعد باجزید اول صرف یلدرم نہیں رہا، بلکہ اب وہ غازی روم، قہر کفار اور شہنشاہ اسلام کہلانے لگا۔ عباسی خلیفہ نے باجزید کے لیے سلطان الروم کا لقب بھیجا۔ اس شاندار فتح کے بعد باجزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ تاریخ باجزید کے ہاتھوں لکھی جائے گی، لیکن دوستو تاریخ کسی کے ہاتھ کی لونڈی نہیں ہے۔ مشرق میں ایک اور طوفان ابھر رہا تھا اور اس طوفان کا نام تھا تیمور لنگ۔ کہتے ہیں کہ جب تیمور کسی شہر کو فتح کرتا تو وہاں خاموشی چھا جاتی، پرندے اڑ جاتے، جانور چھپ جاتے اور لوگ گھروں کے دروازے بند کر لیتے اور دعا کرتے کاش ہم کسی اور دنیا میں ہوں۔ دوستو تیمور لنگ اسے مغربی دنیا تیمر لین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے کس طرح دلی سے ازمیر تک اور بغداد سے دمشق تک اسلامی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہ سب ہم اپنی امیر تیمور کی مکمل ڈاکومنٹری میں آپ کو دکھا چکے ہیں۔ لہٰذا اب مزید تفصیل میں جانے کی بجائے ہم باجزید اول کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سن 1400 عیسوی میں امیر تیمور کی نظر مغرب کی طرف پڑی، یعنی باجزید اول کی طرف۔ اب دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر آنے والی تھیں۔ اب باجزید اول اور امیر تیمور کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ خط و کتابت انسانی تاریخ کی سب سے دلچسپ اور خطرناک سیاسی گفتگو میں شامل ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ اناطولیہ میں باجزید نے جو ترک ریاستیں توڑی تھیں، ان میں سے کچھ ریاستوں کے حکمران بھاگ کر تیمور کی پناہ میں آ گئے۔ ان میں سب سے اہم کرمان کا حکمران علاء الدین اور سواس کا حکمران احمد جلائر تھا۔ تیمور نے ان کا استقبال کیا، بالکل اسی طرح جس طرح باجزید نے بازنطینی دربار سے بھاگے ہوئے شہزادوں کا استقبال کیا۔ تیمور نے باجزید کو پہلا خط لکھا، جس میں اس نے لکھا، اے باجزید، تم نے میرے پناہ گزینوں پر حملہ کیا اور اناطولیہ کی ترک ریاستوں کو ختم کیا جو میری پناہ میں میرے باج گزار تھے۔ یاد رکھو، دنیا کے بادشاہ میرے آگے جھکتے ہیں جیسے ستارے آفتاب کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں۔ تمہاری فوجیں کیا ہیں؟ میری فوجیں جیسے سمندر ہیں، تم اس میں ایک کنکر ہو۔ سوچ سمجھ کر جواب دو۔ دوستو کسی عام آدمی کو تو اس طرح خط سے ڈر جانا چاہیے تھا، لیکن باجزید یلدرم عام آدمی تو تھا نہیں۔ باجزید نے تیمور کو اسی لہجے میں جواب دیا اور لکھا، اے تیمور، تم خود کو دنیا کا فاتح کہتے ہو، لیکن دنیا کی فتح اور ایک علاقے کی فتح میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے جو ریاستیں فتح کی ہیں وہ میری تلوار کا حق ہے، اور میرے وہ دشمن جو تمہاری پناہ میں بیٹھے ہیں تم انہیں واپس کرو، ورنہ میری بیویاں تمہارے آنے پر طلاق کی لائق ہوں گی اگر میں تم سے نہ لڑا۔ آخری جملہ ترک زبان میں بہت بڑی قسم تھی، یعنی میں ضرور لڑوں گا۔ تیمور نے جب یہ خط پڑھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جواب میں ایک اور خط لکھا۔ اس دفعہ تیمور کا لہجہ مزید سخت تھا۔ اس نے لکھا، اے باجزید، تم پر اللہ کی رحمت کم نہیں کہ تم ابھی تک زندہ ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کے کتنے بڑے بادشاہ میرے قدموں میں آ گرے؟ تم اپنے چند یورپی راجاؤں کو ہرا کر بڑے فاتح بن گئے ہو۔ میرے آگے وہ راجا کیا؟ میں نے ہندوستان کی دہلی کو تاریکی میں دھکیلا۔ میں نے دمشق کو سکھایا کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے۔ تم ایک ایسے آدمی ہو جو تالاب میں مچھلی پکڑنے کو سمندر فتح کرنا سمجھتے ہو۔ ہوش کرو باجزید، اگر ہم ملے تو تم پچھتاؤ۔ باجزید نے تیمور کا یہ خط درباریوں کے سامنے پڑھوایا اور زوردار کہکا لگایا، اور اس خط کا جواب کچھ اس انداز میں دیا، تیمور، تم نے کہا کہ تم نے دہلی کو تاریکی میں دھکیلا۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن دہلی کے حکمران بیمار تھے، کمزور تھے۔ میں باجزید ہوں، یلدرم ہوں یعنی بجلی، اور بجلی کے آگے بھاری پتھر بھی جلتے ہیں۔ اپنی فوج لے کر آؤ، میں انتظار میں ہوں۔
دوستو یہ وہی جملہ تھا جو تیمور سننا چاہتا تھا، یعنی دعوت جنگ۔ اس دفعہ تیمور نے جواب تو دیا، لیکن الفاظ سے نہیں بلکہ فوج سے۔ 28 جولائی 1402 عیسوی، اس دن جو ہونے والا تھا وہ نہ صرف دو سلطنتوں کی لڑائی تھی، بلکہ دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرانے والی تھیں۔ لیکن اس جنگ کی ابتدا کئی سال پہلے رکھی جا چکی تھی، جب سن 1400 عیسوی میں تیمور اناطولیہ میں داخل ہوا۔ اس نے سواس کا رخ کیا، جو عثمانیوں کا اہم قلعہ تھا۔ شہر نے مزاحمت کی، مگر تیمور نے قلعہ فتح کر لی، اور باجزید کا بیٹا ارطغرل بھی وہاں موجود تھا۔ روایات کے مطابق تیمور نے اسے زندہ دفن کروا دیا۔ یہ خبر جب باجزید کو ملی تو اس کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے پھر بھی تیمور کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھولا۔ 1401 عیسوی میں تیمور نے مزید پیش قدمی شروع کی، کئی عثمانی قلعے فتح کیے۔ اسی دوران باجزید قسطنطنیہ کے محاصرے پر تھا، لیکن امیر تیمور کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے باجزید کو قسطنطنیہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ سن 1402 عیسوی میں دونوں فوجیں اناطولیہ کے وسیع میدانوں میں واقع انقرہ شہر کے باہر ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ اسی نسبت سے تاریخ میں اسے بیٹل آف انقرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق امیر تیمور کی فوج 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان تھی، جس میں تجربہ کار منگول اور ترک گھوڑ سوار، ہندوستان سے لائے گئے ہاتھی اور بہترین تیر انداز شامل تھے۔ دوسری طرف باجزید اول کی فوج 80,000 سے 1 لاکھ کے درمیان تھی، لیکن اس میں ایک خطرناک کمزوری تھی جو باجزید کو معلوم نہیں تھی یا وہ جاننا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کمزوری ان ترک ریاستوں کے سپاہی تھے جن کے حکمران تیمور کی فوج میں تھے۔ ان سپاہیوں کی وفاداری مشکوک تھی، کیونکہ ان کے حکمران تیمور کے ساتھ تھے۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ باجزید نے اپنی حکمت عملی وہی رکھی جو نیکوپولس میں کامیاب ہوئی تھی، یعنی مرکز کو مضبوط رکھو، پہلو مضبوط رکھو اور دشمن کو آگے آنے دو، پھر گہراؤ کرو۔ تیمور نے یہ حکمت عملی سمجھ لی تھی، اس لیے اس نے پہل نہیں کی۔ اس نے انتظار کیا، اور پھر وہ ہوا جس کا باجزید کو ڈر تھا، لیکن باجزید اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ باجزید اول کی فوج کے دائیں پہلو پر اناطولیائی ترک سپاہی تھے۔ تیمور کی طرف سے ان کے حکمران نمودار ہوئے، جو باجزید سے بھاگ کر تیمور کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے پکارا، آؤ ہمارے ساتھ آؤ، اور وہ سپاہی بغیر ایک تیر چلائے تیمور کی طرف پلٹ گئے۔ اس کے بعد پھر بائیں پہلو کی طرف سے بھی اسی طرح کی غداری ہوئی۔ باجزید کا مرکز جس میں وہ خود موجود تھا اکیلا رہ گیا۔ سربیائی گھوڑ سوار جو سب سے زیادہ وفادار تھے آخر تک لڑتے رہے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے اور تیمور کی فوج کے محاصرے میں تھے۔ گھنٹوں کی لڑائی کے بعد جب سورج ڈھل رہا تھا، ہزاروں لاشیں اناطولیہ کی گرم مٹی پر بکھری پڑی تھی۔ باجزید اول، وہ جس کے نام سے یورپ کانپتا تھا، اپنے گھوڑے سمیت تیمور کے سپاہیوں کے گھیرے میں آ گیا۔ وہ لڑتا رہا، لیکن تھکا ہوا تھا، زخمی تھا، گھوڑا مر چکا تھا، اور آخر کار گرفتار ہو گیا۔ وہ بجلی جو ساری عمر دشمنوں پر گرتی رہی، آج خود بجھ چکی تھی۔ دوستو، تاریخ کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ بھی ایسا ہی تھا۔ دنیا کا سب سے طاقتور سلطان باجزید یلدرم تیمور کے سامنے بیڑیوں میں کھڑا تھا۔ اب یہاں پر مورخین میں اختلاف ہے۔ آپ کے سامنے وہ روایات رکھتے ہیں جو تاریخ کے زیادہ قریب سمجھی جاتی ہیں۔ تیمور نے باجزید کو اپنے سامنے بلایا۔ تیمور نے کہا، باجزید، تم نے مجھے خط لکھے تھے بڑے فخر کے ساتھ، آج میں سننا چاہتا ہوں وہ فخر کہاں گیا؟ باجزید نے جواب دیا، فخر ابھی بھی موجود ہے، میں ہارا ضرور ہوں، لیکن مجھے میرے اپنوں نے دھوکہ دیا۔ اگر غداری نہ ہوتی تو یہ نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ تیمور نے کہا، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ ایک آنکھ والے کو 2 آنکھوں والے سے بہتر دیا گیا۔ تیمور نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ تیمور کی ایک آنکھ کمزور تھی۔ باجزید کے منہ سے نکلا، تم نے خدا کا نام لیا تو خدا نے ہی فیصلہ دیا ہے، میرا سر نہیں جھکے گا، خواہ زنجیریں کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہوں۔ دوستو، ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ تیمور نے باجزید کو لوہے کے پنجرے میں بند کیا اور اسے اپنے قدموں کی چوکی کے طور پر استعمال کرتا تھا۔
یعنی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت باجزید کی پیٹھ پر پاؤں رکھ کر سوار ہوتا تھا۔ لیکن ابن عرب شاہ اور ابن خلدون سمیت دیگر مورخین اس روایت کو مشکوک قرار دیتے ہیں۔ ابن عرب شاہ لکھتے ہیں کہ باجزید کو زنجیروں میں تو ضرور رکھا گیا، مگر جسمانی اذیت کے بارے میں روایات مبالغہ آرائی پر مشتمل ہیں۔ بہرحال تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ باجزید کی موت قید میں ہی ہوئی۔ دوستو، جو شخص کوسوو کے میدان میں اپنے بھائی کا قتل کر کے تخت پر بیٹھا تھا، آج خود قید میں تھا۔ جس نے نیکوپولس میں ہزاروں قیدیوں کو قتل کروایا، آج خود قیدی کی حیثیت میں امیر تیمور کے سامنے کھڑا تھا۔ جس نے قسطنطنیہ کو بھوک سے تڑپایا، آج خود بھوک سے تڑپ رہا تھا، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آخرکار 1403 عیسوی میں تیمور کا لشکر اناطولیہ کے ایک چھوٹے قصبے میں خیمہ زن تھا، جہاں باجزید اول نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی۔ وہ حکمران جسے لوگ بجلی کہتے تھے، جو خود کو سلطان الروم کہلواتا تھا، اپنے ملک سے کوسوں دور اجنبی مٹی پر ایک قیدی کی حیثیت سے مر گیا۔ کہتے ہیں باجزید کی موت کی خبر جب تیمور تک پہنچی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ ایک بڑا شیر مر گیا۔ نہ خوشی نہ غم، بس ایک اعتراف کہ وہ واقعی ہی بڑا شیر تھا۔ تیمور نے حکم دیا کہ باجزید کی میت کو عزت کے ساتھ رکھا جائے، اور پھر باجزید کی میت کو عثمانی سلطنت کے دارالحکومت میں دفن کیا گیا۔ باجزید کی موت کے بعد 11 سال تک اس کے بیٹے آپس میں لڑتے رہے، اور پھر 1413 عیسوی میں باجزید کے بیٹے محمد فاتح اول نے سلطنت دوبارہ متحد کی، اور 1453 عیسوی میں محمد فاتح اول نے وہ کام کیا جو باجزید ساری زندگی نہ کر سکا۔ اس نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ گویا تاریخ نے کہا، باجزید تم ہار گئے، لیکن تمہارا خواب نہیں ہارا۔ دوستو، یہ تھی باجزید اول کی کہانی، ایک ایسے شخص کی کہانی جو بجلی کی طرح چمکا اور بجلی کی طرح ہی گرا، جس نے یورپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور خود ایک طوفان کے آگے ٹوٹ گیا۔ اس کا خواب اس کی موت کے بعد پورا ہوا، اور جس کا نام صدیوں بعد بھی ترکی کی فضاؤں میں گونجتا ہے۔